الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ونبینا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اس کو جو نازل کیا گیا رسول کی طرف تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو دیکھے گا اے مخاطب اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع کہ ابلتی ہیں آنسوؤں سے مما عرفوا من الحق اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے حق بات کو یقولون ربنا آمنا کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین سو تو لکھ دے ہم کو ماننے والوں کے ساتھ وما لنا لا نؤمن باللہ اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر وما جاءنا من الحق اور اس چیز پر جو پہنچی ہے ہم کو بالحق من الحق حق سے ونطمع ان يدخلنا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان يدخلنا کہ داخل کر ہم کو ربنا اے ہمارے پروردگار مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ فاثابہم اللہ بما قالوا پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ تعالیٰ نے بما قالوا اس کہنے پر جنات تجری ایسے باغات جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں خالدین فیہا ہمیشہ اسی میں رہیں گے وذالک جزاء المحسنین اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہی جہنم کے باسی ہیں اس سے جو اوپر آیت تھی اس میں یہود کا مشرکین سے دوستی رکھنے کا ذکر تھا اور ان کا مشرکین کے ساتھ مسلمانوں سے عداوت کا بھی ذکر تھا اور چونکہ ہر معاملے میں قرآن حکیم عدل و انصاف کا سب سے بڑا داعی ہے اس لیے یہود و نصارہ میں بھی سب کو ایک درجے میں شمار نہیں کیا جس میں کوئی خوبی تھی تو اس کا بھی اظہار کیا مثلا نصارہ کی ایک جماعت بنسبت ان یہود کے تعصب کا کم ہونا ان میں موجود تھا اور ان نصارہ میں جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا ان کا مستحق ثنا اور حسن جزا ہونا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ خاص جماعت حبشہ کے نصارہ کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو جب کہ ہجرت مدینہ سے پہلے وہ اپنا وطن بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے کچھ تکلیف نہیں دی اور جو نصرانی ایسا ہی ہو وہ بھی حکماً انہی میں داخل ہے ان میں سے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا وہ نجاشی بادشاہ اور ان کے ساتھی تھے کہ حبشہ میں بھی قرآن کریم سن کر روئے اور مسلمان ہو گئے پھر 30 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے وہ بھی قرآن سن کر روئے اور اسلام انہوں نے قبول کیا یہی آیت کا شان نزول ہے
اچھا، یہ جو میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قریش مکہ نے جب ان کے اوپر مظالم ڈالنا شروع کر دیے اور وہ ان کے مظالم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس لیے مسلمان کچھ وقت کے لیے حبشہ چلے جائیں۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پہلی مرتبہ 11 حضرات حبشہ کی طرف نکلے، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شامل تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ عورتوں کے علاوہ 82 مردوں پر مشتمل تھا جو حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ حبشہ نے اور اس کے باشندوں نے ان کا بڑا شریفانہ استقبال کیا اور یہ لوگ امن و عافیت سے حبشہ میں رہنے لگے۔ قریش مکہ کے غیظ و غضب نے ان کو اس پر بھی نہ رہنے دیا کہ یہ لوگ کسی دوسرے ملک میں اپنی زندگی عافیت سے گزاریں۔ انہوں نے اپنا ایک وفد تحفہ دے کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور یہ درخواست کی کہ ان مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا جائے، مگر شاہ حبشہ نے حالات کی تحقیق کی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا سے اسلام اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے۔ ان حالات اور اسلام کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی پیشن گوئی کے عین مطابق پایا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر تھا اور آپ کی تعلیمات کا مختصر سا خاکہ بھی اس میں موجود تھا، اور حضرات صحابہ کرام کا جو حلیہ ہے وہ بھی انجیل کے اندر موجود تھا۔ تو اس سے متاثر ہو کر شاہ حبشہ نے قریش کے وفد کو ہدیے دیے، تو قریش کے وفد نے جو ہدیے دیے تھے اور تحفے دیے تھے وہ ان کو واپس کر دیے اور ان کو صاف جواب دیا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے قطعاً نکلنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں اسلام اور اس کی تعلیمات کا مختصر اور جامع خاکہ کھینچ دیا تھا۔ پھر ان حضرات کے قیام نے نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام اور عوام سب کے دل میں اسلام اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف جب ہجرت فرمائی اور آپ کا اور صحابہ کا مطمئن ہو جانا معلوم ہوا اور مہاجرین حبشہ نے بھی مدینہ طیبہ کی طرف جانے کا عزم کیا تو نجاشی شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ اپنے ہم مذہب نصارہ کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کا ایک وفد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جو 70 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھا، جن میں سے 62 حضرات حبشہ کے اور 8 شام کے تھے۔ یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درویشانہ اور راہبانہ لباس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ یہ لوگ سنتے جاتے تھے اور ان کے آنسوں میں جاری تھے۔ سب نے کہا یہ کلام اس کلام کے کتنا مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد شاہ حبشہ نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا اور اپنا ایک خط دے کر اپنے صاحبزادے کو ایک دوسرا وفد بنا کر بھیجا، مگر سوئی اتفاق سے جس کشتی میں وہ روانہ ہوئے تھے مدینہ طیبہ، تو وہ کشتی ہی غرق ہو گئی اور اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے۔ تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں
انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور بعد کی جو آیات ہیں ان کا خوف، حق تعالیٰ شانہ سے رونا اور حق کا قبول کرنا بھی بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تحرموا، حرام مت ٹھہراؤ، طیبات ما احل اللہ لکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے میں سے پاکیزہ چیزیں جو حلال ہیں، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تم کو اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیہودہ قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہاری گرفت کرتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا ہو۔ فکفارتہ، سو اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں محتاجوں کو کھانا کھلا دینا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جو تم دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا کپڑا پہنا دینا ہے 10 محتاجوں کو، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرنی ہے، فمن لم یجد فصیام، پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے، 3 ایام، 3 دن مسلسل، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت رکھو اپنے قسموں کی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنا حکم، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کی چند صورتوں کا بیان فرمایا ہے، اور بعض کا بیان تو سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اگر کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس کو اصطلاح میں یمین غموس کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو یہ جھوٹی قسم سخت گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھو، توجہ سے سنو، اور موجب وبال دنیا اور آخرت کا ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں، توبہ استغفار لازم ہے، اور عربی اصطلاح کے اندر اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ غموس کا معنی ہے ڈبو دینے والے کے ہیں، یہ انسان کو گناہ اور وبال کے اندر ڈبو دیتا ہے۔ اور دوسری صورت قسم کی یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعے پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور واقعے میں وہ غلط ہو۔ مثلا کسی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص آ گیا، اب اس شخص پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے قسم کھا لی کہ واقعی وہ آ گیا، پھر معلوم ہوا کہ یہ تو خلاف واقعہ بات تھی، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلا قصد زبان سے لفظ قسم جو نکل جاتے ہیں وہ بھی یمین لغو کے اندر داخل ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ قسم کی تیسری قسم یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ قسم توڑنے کی صورت میں کھانا کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا۔ اس جگہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر بظاہر یمین لغو
سے لغو سے وہی قسم مراد لی ہے جس پر کفارہ نہیں، خواہ گناہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ بالمقابل عقدتم الایمان جو ہے مذکور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مواخذہ سے مراد صرف دنیا کا مواخذہ ہے جو کفارے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اس میں لغو سے مراد وہ قسم ہے جو بلا قصد و ارادہ زبان سے نکل جائے یا اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر قسم کھا لے مگر وہ واقع میں غلط نکل آئے۔ اس کے بالمقابل وہ قسم مذکور ہے جس میں قصداً جھوٹ بولا گیا ہو، جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے کہ جو قسم منعقدہ ہے 3 کاموں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے اختیار سے آدمی کر لے۔ اول یہ کہ کتنا 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا صبح و شام کا 2 وقت کھانا کھلائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے نا؟ آپ بھی سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو بقدر ستر پوشی کپڑا دے دیا جائے، مثلا ایک پاجامہ یا تہبند یا لمبا کرتا۔ اور نمبر 3 یا کوئی مملوک غلام آزاد کر دیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قسم توڑنے والے کو اس مالی کفارے کے ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر کھلا سکے، اچھا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے لیے ممکن نہ ہو اور نہ جو ہے غلام آزاد کر سکتا ہو تو کفارے کے طور پر 3 مسلسل روزے رکھے۔ یا